اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمت الفاطمیہ والسولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکری والغیبت الالہ القائم بامر اللہ. بلندتر صلوات پڑھی گا. سب سے پہلے تو خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جتنی بھی مومنین و مومنات ہیں ان سب کی دلی حاجت بر فرما. اس کے علاوہ جن کے گھر میں مجلس اعزا ہے خدا ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں دنیاوی اور اخروی وہ تمام ان کی پوری ہو جائیں، اور جتنی بھی ان کی دعائیں ہیں خدا ان کو قبول فرما اور ان کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل فرما، اور ہم سب کو بھی اس قابل بنا کہ واقعاً ہم امام کے ظہور کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر سکیں. بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات. جیسا کہ آج کی مجلس آپ سب جانتے ہیں بسلسلہ شہادت جناب طفلان مسلم منعقد کی گئی ہے. عزیزان محترم، ہم سب جناب مسلم کے بچوں کو بھی شہید کہتے ہیں، جناب مسلم کو بھی شہید کہتے ہیں. دراصل یہ شہید جو ہے یہ کیا ہے؟ شہید کا ہدف قرآنی ہے، شہید کا جو ہدف ہے وہ الہی ہے. شہید کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے خدا کے نزدیک ہو جاؤں، میں اپنے خدا تک پہنچ جاؤں. لیکن قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں ایک آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، سب نے سنی ہوئی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن اگر ہم ان آیتوں کی طرف جائیں کہ جس میں شہادت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے تو اس میں بالکل ہی اس موت کے اپوزٹ بیان کیا گیا ہے، یعنی بالکل جدا ہے. یعنی ایک طرف تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن جب کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو قرآن ادھر کہتا ہے کہ اس کو مردہ مت سمجھو بلکہ یہ زندہ ہیں، اور زندہ ہونے کے بعد یہ رزق بھی پا رہے ہیں. یعنی آج کا میرا اصل موضوع شہادت کے حوالے سے ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہرگز ہرگز گمان نہ کرو کہ یہ مر چکے ہیں. جو ان کو مرا ہوا کہتے ہیں وہ قرآن کی آپ دلائل دیں ان کو کہ شہید مرا ہوا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں گزر گئے وہ ہرگز شہید نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. ان شہداء کی زندگی کی جو سب سے بڑی دلیل ان کے زندہ ہونے کی وہ خود یہ شہید کی ہستیاں ہیں. یہ شہید کی ہستیاں کیسے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم کسی مردے کی قبر پہ، کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ملینوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، قبرستان بھرے پڑے ہیں، ہر جگہ کے باہر ہر شہر میں قبرستان ہے. آپ قبرستانوں میں دیکھیں کبھی اتنا رش دیکھا ہے؟ لیکن جب شہداء کی سرزمین کی طرف ہم نگاہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ یہاں کے ہمارے پاکستانی شہید ہوں، ان کی قبروں میں ملینز کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ باقاعدہ جاتے ہیں. تو یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جو کائنات کو سب کچھ پرووائڈ کر رہی ہیں، جو ان سے مانگا جاتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں. کوئی ان سے اولاد مانگتا ہے تو ان کو اولاد دی جاتی ہے، کوئی ان سے اپنی نوکری مانگتا ہے تو نوکری دی جاتی ہے، کوئی اپنی صحت مانگ رہا ہے تو صحت ملتی ہے. یہاں تک کہ آپ کو اس سرزمین میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہاں بیٹھے بٹھائے فرش عزا پر بھی اگر آپ مانگتے ہیں تو آپ کی جھولیاں یہ ہستی بھر دیتی ہیں. یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ ایسا کیا ہے؟ ایک مثال دوں گی دنیاوی. اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے کہ جو بہت مشہور تھا، کہ جس کے پاس آپ جاتے تھے اور آپ کو شفا ملتی تھی، جیسے مشہور ڈاکٹر نہیں ہوتے کہ بھئی اس کے پاس جاؤ تو لازمی شفا ملے گی، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. فرض کریں کہ اس کا کلینک بند ہو جائے، کیا اس کے مرنے کے بعد جب اس کے کلینک پہ تالا لگ جائے گا کیا آپ لوگوں میں سے کوئی اس کے پاس جائے گا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ یہ بندہ مر چکا ہے. وہ جو شفا اس کو دی جاتی تھی یہ شفا اب ہمیں نہیں دے سکتا، چاہے اس کی روح آ کر ہی کیوں نہ بیٹھ جائے لیکن وہ ہمیں شفا نہیں دے سکتا. تو پھر اب ان قبور پر، ان جگہوں پر کہ جن کی ہم احترام کرتے ہیں، جو ہمارے لیے شہید ہیں، ان کے دروازوں پر ملین کی تعداد میں بچے موجود ہیں، بڑے موجود ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، ہر قسم کا بندہ آپ کو وہاں
نظر آئے گا. کیوں؟ یہ کون ہے؟ کیونکہ ادھر سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں. آیت اللہ محمد وعجل فرجہ. ایک بہت ہی مشہور عالم دین ہے آیت اللہ طباطبائی، کہ جنہوں نے ایک کتاب ہے تفسیر المیزان کے نام سے لکھی ہے. بہت ہی بڑے عالم دین ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو کون سا لفظ اللہ نے کیا عنایت کیا؟ شہید کا لفظ، کہ جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے اپنا نام لفظ شہید عطا کیا ہے. پروردگار کی عالم میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب کوئی اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے، کوئی مومن، کوئی مخلص، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار جب اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے، اس کے دین کو بچانے کے لیے، یا اللہ کی راہ میں اگر وہ نکلا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے، تو خدا اس کے لیے کہتا ہے کہ میں نے اس کو زندگی دی ہے، یہ میرے نام کا عکس ہے، یہ شہادت ہے. کیونکہ قرآن میں ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں. عزیزان محترم، یہ کائنات وسیلوں کو تلاش کرتی ہے. ہمیں اپنے اللہ سے ملنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے کہ جو ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ ان جگہوں پر دیکھیں، کیا کربلا، کیا کاظمین، خدا ہم سب کو ان جگہوں کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. اگر آپ وہاں پر دیکھیں تو جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں بلا تفریق مذہب، یعنی ان کو یہ نہیں ہے کہ کیا ہمارا مذہب وہی ہے. ابھی ریسنٹلی 40 آنے والی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ مشی ہوتی ہے. خدا ہم لوگوں کو بار بار مشی میں بلائے. جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے مناظر کیسے ہیں، ادھر کا کیسا ماحول ہے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر جو بھی آ رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، کیا میں اس ملت والا ہوں، کیونکہ جو پاکستان سے جائے گا وہ اہل عراق نہیں ہوگا. اسی طرح وہاں پر عمل کرنے والے بھی آ رہے ہیں تو وہاں فاسق لوگ بھی آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف مومنین و مومنات ہی آ رہے ہوں، بلکہ ہر قسم کا بندہ آ رہا ہے. اگر ایک طرف عالم جا رہا ہے تو جاہل شخص بھی وہاں پر جا رہا ہے، اگر وہاں امیر جا رہا ہے تو غریب بھی جا رہا ہے. اسی طرح اگر وہاں مسلمان جاتے ہیں تو غیر مسلم بھی نظر آتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں عیسائی جا رہے ہیں، اہل مذہب کے علاوہ غیر مذہب لوگ بھی جا رہے ہیں. کیوں یہ لوگ جا رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ وہ خاندان بہت عظیم تھا؟ جیسے کہ میں نے اگزامپل دی تھی اس ڈاکٹر کی، وہ بہت عظیم ڈاکٹر تھا جسے شفا ملتی تھی. جب تک وہ زندہ رہا تو اس کے دروازے پر لوگوں کی لائنیں، قطاریں لگی ہوئی ہوتی تھی. لیکن عزیزان محترم، یہ صرف خاندان کی عظمت نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ان کی روح موجود ہے. جو اللہ نے قرآن میں جس کو فرمایا وہ روحانی زندگی نہیں ہے، وہ یہی ظاہری زندگی ہے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں خدا فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہاں پر انہوں نے، اللہ نے کہا ہے کہ ان کو میتیں مت سمجھو. آگے کہتا ہے بل احیاء عندہم، کہ وہ زندہ ہیں، یعنی ان کی موت کی خدا نے نفی کی ہے. وہم یرزقون، اور ان کو خدا رزق دے رہا ہے. جسم و جان کے ساتھ وہ لوگ زندہ ہیں. تو اس جگہ پر وہ کل کائنات میں وہ نسخے بانٹ رہے ہیں. وہ ڈاکٹر اگر اپنی روح کے ساتھ اپنے کلینک میں بیٹھ بھی جائے تو اس کو وہ اذن نہیں اللہ نے دیا ہوا کہ وہ نسخے بانٹ سکے. لیکن یہاں پر اللہ نے وہ اذن دیا ہے، ان کو اجازت دی ہے کہ تم شفا دو، تم اولاد دو، تم نوکریاں دو، یعنی جو جو حاجتیں آپ مانگنا چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں. ابا عبداللہ الحسین کے روضے پہ جو گئے ہیں ان کو معلوم ہے. اسی طرح مولا رضا علیہ السلام کے روضے میں باقاعدہ ایک جالی ہے جس کو شفا کی جالی کہا جاتا ہے. مومنین وہاں سے شفا لے کر آتے ہیں. بہت سے دیکھے گئے ہیں. میں خود الحمدللہ کہ خدا نے مجھے وہ توفیق عطا کی، میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا، کیونکہ ادھر کے جو خدام ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسی کو شفا ملتی ہے، کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مولا نے شفا دی ہے تو وہ اس کے بدن پہ کپڑوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تبرکن لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ادھر کے خدام اتنے الرٹ ہوتے ہیں کہ وہ فوراً سے اس بندے کو اٹھاتے ہیں اور بھاگتے ہیں. اس وقت خبر پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو شفا ملی ہے. جیسے میرے سامنے ایک ایسا شخص تھا کہ جو بول نہیں سکتا تھا اور وہ وہاں کھڑے نعرے لگا رہا تھا، اور اس کو سب خدام تو امام حسین علیہ السلام کی جو کرامات کے واقعات ہیں کربلا میں
ادھر کے خداموں نے باقاعدہ ایک کتاب بنائی ہے وہاں کے، کیونکہ عربی لوگ ہیں ظاہری بات ہے، اور 24 گھنٹے اس مقام پہ رہ رہے ہیں. بہت ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو علم معرفت کے لحاظ سے ایک اعلیٰ درجات ہیں ان لوگوں کے بھی، کیونکہ خدام ہیں، اپنی زندگی بھر اپنی آنکھوں سے انہوں نے 24 گھنٹے مسلسل معجزات دیکھے ہیں. اگر میں ان کو بیان کرنے چلوں تو شاید کئی دن لگ جائیں ان کو بیان کرنے. بہرحال میرا تو یہ موضوع نہیں، لیکن یہ دلیل ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمارے جو شہید ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. ہر شخص ان کی قبور پہ جا کر دعائیں مانگ رہا ہے. جس کو نہیں اذن مل پا رہا، مجبوری ہے، پیسوں کی ہے، پیسہ ہے لیکن اذن نہیں ہے، تو بھی اگر ہم انہی در پہ، اللہ نے ہمارے لیے فرش ازاں رکھا ہے، جگہ جگہ پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، امام بارگاہ ہیں، آپ جا کے توسل کر سکتے ہیں. اگر فرض کریں ایسا موقع میں ہو گیا ہے کہ آپ گھر سے نہیں نکل سکتے، بیمار ہیں، یا گھر میں کچھ ایسی بندشیں ہیں کہ آپ کو گھر میں جو آپ کے مرد ہیں وہ نہیں جانے دے رہے، تب بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان شہداء نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. آپ اسی اپنے ہی گھر میں اپنے قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں اور دعا مانگیں کہ میری یہ حاجات ہے، گڑ گڑائیں، اللہ سے کہے کہ انہی کو میرا واسطہ بنائے، کیونکہ اللہ نے ہی ان کو شہید کا لقب دیا ہے. اللہ نے ہی بتایا ہے کہ یہ زندہ ہیں، حتیٰ کہ یہ ڈاکٹر ہیں، آپ کے جسمانی امراض کے بھی ڈاکٹر ہیں، آپ کے روحانی امراض کے بھی ڈاکٹر ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی اس مملکت کا کرتا دھرتا بنایا ہے. اللہ نے ان کے لیے اپنا ہی نام پسند کیا، شہید کا. کیوں؟ اللہ کے کتنے نام ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے بے شمار نام ہے. اللہ رؤوف کہہ سکتا تھا، علیم، کریم، غفور، رؤوف، کچھ بھی اللہ دے سکتا تھا. شہید ہی کیوں؟ کیونکہ عزیزان محترم، شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ، یعنی دیکھنے والا. اب اگر ہمارا اور اللہ کے درمیان میں جو وسیلہ بنے گا، جو ہماری دعائیں ادھر تک پہنچائے گا، کیونکہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم سے بڑی خطائیں ہو جاتی ہیں، تو اس وقت ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ جو ہمیں دیکھنے والی ہو، جو ہماری گواہ ہو، جو ہمارے اعمال کی گواہ ہو، کہ جو اللہ تک یہ پہنچائے. حتیٰ کہ اللہ سب جانتا ہے، ظاہری بات ہے اللہ کو ان وسیلوں کا نہیں ہے، لیکن وسیلوں کی ضرورت ہم لوگوں کو ہے، کیونکہ ہم بہت عاجز ہیں، ہم بے شمار گناہ کر جاتے ہیں. تو اللہ نے یہ وسیلے ہمارے لیے بنائے تاکہ میرے اور میرے رب کے درمیان میں کوئی وسیلہ ہو، بغیر واسطے کہ ہم اپنی مرادیں ادھر تک نہیں پہنچ پائیں گے. اسی لیے اللہ نے ان کو لفظ شہید کا لقب دیا ہے. بس ایک ایسی کرامت آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہوں گی کہ جن طفلان مسلم کی یہاں پر آج مجلس ہے، انہی کے بابا جناب مسلم ابن عقیل کی، جن کی ابھی شہادت گزری ہے، ان کی کرامت بیان کرنا چاہوں گی. اس سے پہلے ایک محمدی صلوات پڑھ دیجئے. تو عزیزان محترم، ایک شخص تھا کہ جو دل کا جس کو مرض تھا، وہ بہت طبیعت خراب ہوئی، ہمیشہ اپنی طبیعت کو پیچھے رکھتا تھا، گھر کے کام یہ وہ، لیکن جب بہت طبیعت خراب ہوئی تو بغداد کے شہر گیا. رہنے والا وہ تھا جناب مسلم ابن عقیل کے روضے کے بالکل سامنے. بغداد کیا، وہاں کے ڈاکٹر نے کہا کہ تم کچھ بھی کر کے کل اگر علاج کے لیے نہیں آئے، اگر تمہارا آپریشن نہیں ہوا تو تمہیں مسئلہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی دعا کرنا کہ تمہارا آپریشن کامیاب ہو جائے، کیونکہ تم اس کنڈیشن میں ہو کہ یہ آپریشن بہت مشکل ہے. یعنی اس کو امید کے چانسز بھی کم دیے. بہرحال اس نے کہا میں کل آؤں گا. واپس آیا اور جناب مسلم ابن عقیل کے روضے پہ گیا، کیونکہ اس شخص کو پتا تھا کہ یہ صاحب کرامات ہیں، ان سے کم از کم ہم وسیلے کے طور پر دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں. وہ شخص روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شخص گیا ہے جناب مسلم کے روضے پر اور کہتا ہے کہ میں اس غدار قوم سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس نے آپ کو دھوکہ دیا تھا، میں اسی غدار شخص کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس نے آپ کو شہید کیا تھا، لیکن آپ اپنی عظمت کو دیکھیے، آپ مجھے میری پستی کو مت دیکھیے، بس مجھے اپنی ہمسائیگی کا حق چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ ان کے بالکل روضے کے سامنے اس کا گھر تھا، تو ہمسایوں کا تو حق ہے اور ہمیں آئمہ نے ہی بتایا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی ہمسائیگی کا حق چاہیے. وہاں پر یہ کہتا ہے، اور حق بھی کیا مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ صرف کل جو میں آپریشن کروانے جاؤں گا تو مجھے اس آپریشن میں
कामयाबी हो जाए, मेरा ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब हो जाए, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई मसाइल ना हो, बस ये दुआ की है। और अगले दिन वो शख्स बगदाद के लिए निकल गया। जब वो बगदाद गया है और वहां पर जब डॉक्टरों के पास चला गया तो डॉक्टरों ने जब इसका मुआयना किया तो उसका मोजजाती तौर पर नहीं बल्कि असली में वो जो कट्स लगते हैं वो उसके जिस्म पर लगे हुए थे, बाकायदा टांके लगे हुए थे। तो वो डॉक्टर्स कहते हैं जब तुमने कहीं और से ये ऑपरेशन कराना था तो इधर क्यों आए हो? वो कहता है कि अगर मुझे कराना होता तो मैं नहीं आता, मैंने कुछ भी नहीं करवाया है। डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं हैं। इसको बाकायदा दिखाया गया कि देखो तुम्हारे जिस्म में ऑपरेशन के असरात हैं और हमें सिर्फ ये बताओ कि ये ऑपरेशन किसने किया है, क्योंकि ये ऑपरेशन करने वाला कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ऑपरेशन इतना मुश्किल था जो बड़े चीरे के बगैर नहीं आ सकता था, उसमें बड़ा कट लगना जरूरी था। इतना छोटे से कट से तुम्हारा ऑपरेशन कैसे हो सकता है? और तुम्हारी मशीनें लगाई गई, सारे उसके रिपोर्ट सही, उसके दिल की जो कंडीशन थी वो ऐसा दिल बन गया था जैसे जवान का दिल होता है। अब वो शख्स खुद भी परेशान। बहरहाल डॉक्टर ने कहा कि तुम हमारी तरफ से फारिग हो, ये क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं था ये क्या बताता। वो बहुत उन्होंने इसरार किया, उसने कहा भाई मैंने कहीं से नहीं करवाया। बहरहाल जब वो घर वापस आया है तो उसके दिमाग में आया कि मैंने शिफा की दुआ की थी। वापस गया है जनाबे मुस्लिम के पास और कहा कि आपने मुझे दिल दे दिया, ये कैसे हुआ, ये कैसे मौजज़ा हुआ? दुआ पढ़ी, ज़ियारात पढ़ी, नमाजें पढ़ी, वापस घर आया है। अज़ीज़ान, रात को यही शख्सियत जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील की शख्सियत एक जलाले हाशमी के साथ उसके ख्वाब में आई है और कहती है कि तुमने डॉक्टरों को ये क्यों कहा कि मेरा ऑपरेशन किसी ने नहीं किया? क्या तुम नहीं आए थे मेरे पास दुआ लेकर कि मेरा ये कामयाब ऑपरेशन हो जाए? मुझे पता था कि कामयाब कैसे होगा, इसलिए मैंने अपने हाथों से ये ऑपरेशन किया है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मुर्दा इंसान हो और वो ये ऑपरेशन कर ले? अजीज़ान मोहतरम, जिंदा ही ऑपरेशन करते हैं। तो ये वो हस्तियां हैं, ये वो वाक़यात हैं कि जो कुरान से मिलते हैं। कुरान कहता है बल अहयाहुम, ये जिंदा हैं। और ये वही बाप है कि जो इन दो तिफलाने मुस्लिम के बाप थे और इन्हीं के जो वालिद साहब हैं जनाबे अकील, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे इतनी मोहब्बत थी जो रसूल अल्लाह अपनी अहादीस में बताते हैं कि जनाबे अकील को मुझे दो वजूहात की वजह से बहुत मोहब्बत थी। एक तो ये कि वो मेरे चचा अबू तालिब की शबी थे और दूसरा मेरे चचा अबू तालिब से बहुत ज़्यादा, चचा अबू तालिब उनसे बहुत प्यार करते थे। इन दो वजूहात की बिना पर जनाबे अकील से रसूल अल्लाह को बहुत मोहब्बत थी मुसलसल। इसी तरह जनाबे मुस्लिम को, इमाम हुसैन को जनाबे मुस्लिम से बहुत मोहब्बत थी। हमेशा उनको भाई कह के पुकारा है। जब उनको सफ़ीरे करबला बनाया तब भी उनको ये बताया कि ये मेरा भाई मैं कूफे वालों की तरफ भेज रहा हूँ। तो अजीज़ान मोहतरम, जब सफ़ीरे हुसैन ऐसा हो तो उसके बच्चे कैसे होंगे? आप सब जानते हैं कि करबला में इन बच्चों के साथ क्या गुजरी है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कुछ रिवायात ऐसी हैं, कुछ उलमा की किताबें ऐसी हैं जिसमें ये भी बयान हुआ कि जनाब मुस्लिम के 5 बच्चे शहीद हुए हैं करबला में। इन दो से हटकर और भी बच्चे थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, लेकिन फिर भी ये वो हस्ती है जनाब मुस्लिम की कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी। क्या बीवी, क्या बच्चे और क्या खुद दीन की राह में लुटा दिए। इन मासूम बच्चों के मसाइब तो आप सब जानते हैं। ये मासूम बच्चे वो थे कि जब ये शहीद हुए हैं तो इन्होंने अरसे से अपनी ना माँ को देखा हुआ था ना अपने बाप को देखा हुआ था। नन्हे से मासूम से बच्चे, और तारीख गवाह है कि कैसी जालिमाना शहादत हुई है। मैं यहाँ पर जनाब शेख सुद्दूक की किताब से रिवायात पेश करूंगी क्योंकि रिवायात बहुत हैं। कुछ रिवायात में कहा जाता है कि जनाब मुस्लिम जब कूफे गए हैं तो ये बच्चे उनके साथ थे। कुछ रिवायात में कहा जाता है, उलमा ही की रिवायात है लेकिन रिवायत में तफरीक होती है, और कुछ में ये रिवायात है कि ये करबला में थे। जनाब शेख सुद्दूक ये बयान करते हैं कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई है तो उस वक्त उनके लश्कर में भगदड़ हुई। तो बच्चे जब ये लोग ताराज करने आए थे, खैमों को आग लगाने आए थे, तो बहुत से बच्चे आगे पीछे हुए। उनमें ये 2 बच्चे इब्ने ज़ियाद के किसी कारंदे के हाथ लग गए, और जब ये बच्चों को इब्ने ज़ियाद के पास लेकर गया है तो इब्ने ज़ियाद ने ये कहकर इनको कैद खाने में डलवा दिया कि इन बच्चों के ऊपर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ना इनको खाना दिया जाए, ना इनको ठंडा पानी दिया जाए, बस इतना खाना दो कि ये जिंदा रह सकें। अजीजान,
روایات بیان کرتی ہیں کہ 1 سال کا عرصہ وہ بچے زندان میں رہے ہیں، یعنی کربلا ہو گئی، اس کے بعد بیبیاں چلی گئی، نہ اس کی ماں کو پتا کہ میرے بچے کہاں ہیں، باپ کوفے میں شہید ہو چکا تھا وہ بھی نہیں جانتا، ظاہری بات ہے اس وقت جناب مسلم کے پاس ان کی اولاد نہیں تھی کہ جب جناب مسلم کوفے میں اکیلے تھے۔ بہرحال جب وہ 1 سال قید ہوئے ہیں تو اس در کا جو دربان تھا وہ ان کو کھانا دیتا تھا، لیکن وہ شخص نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، نہ یہ بچے جانتے تھے کہ وہ بندہ خود مومن ہے۔ ان بچوں نے آپس میں گفتگو کی کہ بھائی ہم کیوں نہ یہ بتا دیں کہ ہم تو خاندان رسول سے ہیں، اور انہوں نے جب صرف یہ بات بتائی ہے کہ ہم کون ہیں، وہ شخص ان کے پیروں میں پڑ گیا۔ وہ کہتا ہے اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں آپ کو آزاد کر دیتا، رات کا اندھیرا ہوا ہے۔ ان معصوم بچوں کو نکالا ہے اس نے جیل سے، اور اس نے یہ بولا کہ دیکھیں میرے پیاروں، راتوں کو سفر کرنا، دنوں میں چھپ جانا، کیونکہ بہت سے لوگ تمہارے پیچھے تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ فضان محترم، یہ بچے کبھی اس گلی میں جاتے تھے، اب آپ خود سوچیں، اپنے دماغ میں لیں، آپ کے خود کا جو علاقہ ہے، اگر 2 معصوم بچے ہوں، سید بچے ہوں جو جگہ جگہ پھر رہے ہوں، کبھی اس گلی میں جا رہے ہوں، کبھی اس گلی میں جا رہے ہوں، آخر بچے ہیں، تھک جائیں گے، جن کو نہ کچھ کھانے کو مل رہا ہے نہ پانی پینے کو مل رہا ہے۔ ایک لہجہ ایسا آیا کہ تھک گئے، اور ایک ضعیفہ کو دیکھا ہے جو اپنے دروازے پہ کھڑی ہے، اس سے کہتے ہیں ہمیں 1 رات کے لیے اپنے در پر سونے دو، ہم صبح ہوتے یہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ عورت پوچھتی ہے کہ بچوں تم ہو کون؟ آخر ایسی خوشبو میں نے کسی بچے کے پاس سے نہیں سونگی جو مجھے تمہارے پاس سے آ رہی ہے۔ وہ بچے اس کو کہتے ہیں اگر تم ہمیں امان دو ہم تمہیں بتا دیں گے، کیونکہ وہ 1 سال جو رہے ہیں قید خانے میں، ان کو پتا ہے کہ ہم نے اگر بتا دیا کہ ہم رسول کی آل سے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں کوئی تماچے مارے، ہمیں کوئی در بدر کر دے۔ بس ان بچوں نے جب اس عورت کو بتایا، وہ عورت مومنہ تھی، فوراً اپنے گھر لے کے گئی ہے، کھانا دیا، پانی دیا، اب دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے لگ کر سو گئے۔ اس عورت کا ایک داماد تھا، ملعون آدمی تھا، وہ پورا دن ان بچوں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آخر اپنی ساس کے پاس آیا ہے، کہتا ہے 2 بچے ہیں جو حسین کے، جو مسلم کے بچے ہیں۔ یہ عورت سمجھ گئی کہ یہ انہی 2 بچوں کے پیچھے ہے، اپنے گھر نہیں آنے دے رہی، لیکن وہ زبردستی گھسا، کہتا ہے ارے سونے تو دو، بس مجھے ان بچوں کو تلاش کرنا ہے۔ صبح اٹھ کے بڑا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ توبہ کرو یہ فاطمہ کی اولاد ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ رات کو کوئی بچوں کی سسکیوں کی آواز آئی ہے، کیونکہ بچوں نے خواب میں دیکھا کہ نانا رسول کہہ رہے ہیں بس بچوں ہم تمہیں جلد لینے آنے والے ہیں۔ ارے دیکھتا ہوا حجرے میں جاتا ہے، پوچھتا ہے تم کون ہو؟ امان دی ہے، قسم کھائی کہ میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ یہ پیغمبر کے خاندان سے ہے، گلے میں رسیاں ڈال دی، بالوں میں ہاتھ ڈال کے گھسیٹا ہے، گھر سے باہر نکالا ان معصوم بچوں کو۔ ارے اب اپنے غلام سے کہتا ہے ان کو دریائے فرات پہ لے جا کے ذبح کر دو۔ ارے جب غلام لے کر گیا، وہ نہیں جانتا کون ہے۔ یہ بچے کہتے ہیں تمہاری شکل تو ہمارے نانا کے مؤذن بلال سے ملتی ہے، بس کیونکہ وہ بھی شخص مومن تھا، کہتا ہے نہیں میں ان کو نہیں ماروں گا، تلوار پھینک کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ شخص پھر اپنے بیٹے سے کہتا ہے، لیکن وہ بیٹا بھی تلوار پھینک کے بھاگ جاتا ہے۔ آخر اس شخص نے خود تلوار اٹھائی، بچوں کو تماچے مارے، کہا کہ آخری خواہش ہے۔ بچے کہتے ہیں ہمیں 4 رکعت نماز پڑھنے دو۔ ارے یہاں سمجھ میں آتا ہے نا، ایسا عشق ہے نماز کا ان بچوں کو۔ نماز کی مہلت ملی، نماز پڑھی، اس کے بعد اس شقی نے جب دونوں بھائی گلے لپٹ رہے تھے، اس نے اپنی تلوار چلا دی، ان کا سر جدا ہو گیا۔ ارے لاشیں اٹھائے کہ جس میں سے خون رس رہا تھا، فرات میں ڈال دیے، ابن زیاد کے پاس لے کر گیا۔ ابن زیاد اور پورا دربار ان بچوں کے چہروں کو دیکھ کر ان کو سمجھ نہ آئی یہ کون بچے ہیں۔ وہ ایک سوال کرتا ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دو یہ اتنے معصوم، اتنے خوبصورت بچے ہیں، آخر ان کے چہرے اتنے خون سے اتنے لال کیوں ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے 2 وجہ ہیں، ایک تو میں نے ان کے گلے کاٹے ہیں اسی خون سے سرخ ہیں، دوسرا ان کے مرنے سے پہلے میں نے ان کو بہت تماچے مارے، جیسے سکینہ کو تماچے پڑے، جیسے
جیسے بچوں کو تماچے پڑے ایسے ان کو بھی تماچے پڑے۔ بس عزیزان محترم آخری جملات ہیں۔ عاشورہ گزر گئی، 13 محرم آئی ہے۔ جب ساری بیبیاں امام سجاد کے ساتھ کوفے گئی ہے تو کوفے میں لوگوں نے ان کو پتھر مارے، بیبیوں کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ اتنے میں کوفے کے دروازے سے ایک آواز آتی ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ارے میری بیوی زینب کہتی ہے، سید سجاد، اس غربت کے عالم میں یہ کون ہے جو میرے بھائی کو سلام کر رہا ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں، پھوپھی اماں، کوفے کے دروازے پہ دیکھیے، ارے مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے۔ ارے وہی مسلم کہ جس کی بیویوں میں شامل ہے۔ ساری بیویاں تو گزر گئی سر نیچے کر کے، کیونکہ کسی کے پاس چادر نہیں ہے، اپنا سر کیسے دکھائے؟ لیکن رقیہ رک گئی۔ جناب رقیہ سر کو دیکھتی ہے، کہتی، مسلم، تمہاری حالت مجھ پہ آیا ہے، میری حالت تم پہ آیا ہے، لیکن مسلم ہمارے بچوں کا کچھ پتا نہیں۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا